اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی مدینے میں 25 سال، جس کے مصنف الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاظمی ہیں، اس کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم الحمدللہ پیج نمبر 64 پہ پہنچ چکے تھے، اور اب جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور جانشین۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ پیغمبر خدا نے بچپن ہی سے حضرت علی کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کی اور انہیں روحانی اور فکری طور پر اس طرح تیار کرتے رہے کہ حضور کے بعد امت کی قیادت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی تاریخی سفر کو منزل مقصود تک پہنچانے اور امت مسلمہ کی تعمیر و تربیت کے لیے علی سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والا کوئی نہیں۔ فکری اور عملی قیادت کو وہی روشن اور منور رکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی نے نہج البلاغہ میں موجود اپنے خطبہ قاصعہ میں، یعنی قاف، الف، صاد، عین اور حمزہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قربت اور تربیت کا اس طرح ذکر کیا ہے کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر و منزلت کی وجہ سے ان کے نزدیک میرا مقام کیا تھا کہ رسول نے مجھے گود لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو پہ جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے اور پھر اس کے لقمہ بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری دیکھی۔ اللہ نے آپ کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک یعنی روح القدس علیہ السلام کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کو روشن فرماتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال یعنی کوہ ہرا میں کچھ عرصے قیام فرماتے تھے، اور وہاں پر میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین خدیجہ علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، البتہ ان میں تیسرا میں تھا، اور وہی رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ استاد عادل ادیب کی تحقیق کہتی ہے کہ رسول اکرم حضرت علی کو خصوصی طور پر اسلام کی حقائق سے روشناس فرماتے تھے، اور جب بھی آپ خواہش کرتے حضور آپ کو فکری اور عملی غذا فراہم کرتے۔ آپ انہیں رات دن گھنٹوں تنہائی میں بٹھا کر اس عظیم مشن کے حقائق، راستے کی مشکلات اور طریقہ کار سے آگاہ فرماتے۔ یہ سلسلہ حضور کی زندگی کے آخری دن تک قائم رہا۔ ریفرنس: ائمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 26، بحوالہ بحث حول الولایہ از محمد باقر الصدر۔ عبداللہ امرتسری نے بھی ایک مشہور واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر حضرت تقریباً سارا دن حضرت علی سے راز کی گفتگو کرتے رہے، اور اس دوران حضرت ام سلمہ کمرے کے باہر بیٹھی انتظار کرتی رہیں۔ بعد میں گفتگو کے خاتمے پر حضور اکرم نے جناب ام سلمہ سے نہایت شفقت سے فرمایا کہ تم مجھے ملامت نہ کرنا، پروردگار کی طرف سے جبرائیل آئے ہوئے تھے اور یہ حکم لائے تھے کہ میں علی کو اپنے پیچھے وصیت کر جاؤں۔ میں علی اور جبرائیل کے درمیان واسطہ تھا۔
جبرائیل میری داہنی طرف اور علی میری بائیں جانب تھے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا میں علی کو ان تمام امور سے آگاہ کر دوں جو میرے بعد قیامت تک ہونے والے ہیں۔ سلمہ تم مجھے معذور رکھو، خدا نے ہر ایک امت کے لیے ایک نبی مقرر کیا ہے اور نبی کے لیے ایک وصی ہوتا چلا آیا ہے، اور علی میرے بعد میری اطرت کے اہل بیت اور میری امت میں میرا وصی ہے۔ المومنین جناب سلمہ کے بیان سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ خدا نے ہر امت کے لیے بقول رسول ایک نبی مقرر کیا ہے اور نبی کے لیے ایک وصی ہوتا چلا آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اطرت کے اہل بیت اور ان کی امت کے وصی ہیں۔ پہلی بات کی وضاحت تو اس سے ہو جاتی ہے کہ ہر نبی نے اپنا وصی اور جانشین چھوڑا ہے۔ 1,24,000 پیغمبران کی فہرست میں تو ہمیں 100 سے زیادہ کے نام بھی معلوم نہیں، لیکن جتنے انبیاء کے تذکرے ملے ہیں ان میں انبیاء سلف کی سنت پڑھی جا سکتی ہے جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں پوائنٹس کی شکل میں تحریر ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی رحلت کا زمانہ آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو بلا کر ان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام موت سے قبل 11 دن بیمار رہے۔ حضرت شیث کو انہوں نے اپنا وصی مقرر کیا اور وصیت نامہ لکھ کر حضرت شیث کے حوالے کر دیا۔ ریفرنس طبری، تاریخ الام الملکوک۔ اس کے علاوہ یہ کہ حضرت شیث نے اپنے بیٹے انوش اور انوش نے اپنے بیٹے قینان اور قینان نے اپنے بیٹے مہلائل اور مہلائل نے اپنے بیٹے یرد اور یرد نے اپنے بیٹے خنو کو جن کا لقب یعرف ادریس تھا انہوں نے اپنے بیٹے متشلخ اور متشلخ نے اپنے بیٹے لمک کو مقرر کیا۔ متشلخ یعنی میم تے واو شین لام اور خے کے بارے میں علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے وصی قرار دیا، جس طرح سے کہ ان کے آباء و اجداد خود اپنا جانشین مقرر کرتے چلے آئے تھے۔ یہ لمک حضرت نوح علیہ السلام کے والد بزرگوار تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ دنیا کو تم نے کیسا پایا؟ جواب دیا مثل اس گھر کے جس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سام کو اپنا جانشین اور وصی مقرر کیا۔ سام سین الف میم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ولی عہد و خلیفہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو خود مقرر کیا۔ حضرت اسحاق نے اپنے فرزند حضرت یعقوب کو اور حضرت یعقوب نے اپنے فرزند حضرت یوسف کو، حالانکہ ان سے بڑے بھائی بھی تھے، لیکن ان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا مصر میں اپنی اولاد کے ساتھ 17 برس قیام رہا اور آپ نے حضرت یوسف کو اپنا وصی و جانشین مقرر کیا۔ ان تمام تر باتوں کے ریفرنسز بھی اس کتاب کے اس صفحے کے آخر میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس روز انتقال کیا اس وقت ان کی عمر 110 برس کی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی یہودا کو اپنا وصی و جانشین مقرر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اپنا خلیفہ و جانشین خود مقرر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 یعنی 93 سال کی ہوئی اور اپنی موت کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے حومل ہے واو میم لام حومل کو اپنا وصی و جانشین مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا جانشین خود ہی مقرر کیا، جو کلام پاک سے بھی ثابت ہے۔ اول حضرت ہارون کو، اور جب انہوں نے انتقال کیا تو پھر حضرت یوشع بن نون کو۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنا وصی و خلیفہ کالب بن یوقنا کو مقرر کیا۔ کالب بن یوقنا، کالب نے بھی اپنا جانشین خود ہی مقرر کیا، یعنی اپنے بیٹے یوساقوس کو۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے الیسع کو خود خلیفہ اور وصی مقرر کیا۔ حضرت الیسی نے ذوالکفل کو مقرر کیا۔ حضرت شیعہ یعنی شین عین یہ الف کے خلیفہ کو بھی خدا نے ہی مقرر کیا، ان کا نام سیتا بن الموس تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عمارت کو مکمل کرنے سے قبل ہی انتقال کیا اور خلافت کی نسبت و وصیت اپنے بیٹے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی۔ حضرت جناب داؤد نے انتقال کیا تو آپ کے فرزند حضرت سلیمان نے حضرت داؤد کی سلطنت و نبوت و علم اپنے ورثے اور قبضے میں لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 فرزند تھے، لیکن ان کے وارث حضرت سلیمان ہوئے اور باقی فرزندان داؤد وارث نہیں ہوئے۔ ریفرنس ابن الاسیر تاریخ الکامل۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اپنا وصی و خلیفہ بحکم خدا خود ہی مقرر کیا اور وہ شمون تھے۔ یوشع نے بنی اسرائیل پر کالب بن یوقنا بن عیسیٰ بن یہودا بن یعقوب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کیا۔ کالب سب سے زیادہ زاہد تھے اور بنی اسرائیل میں سب سے عمدہ سیرت جمیلہ ان کی تقلید میں جاری ہو گئی۔ بنو اسرائیل ان کی اطاعت کرتے تھے یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، پس اس نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے بیٹے یوشافاش کو خلیفہ مقرر کیا۔ یہ واو شین الف یوشا فے الف شین فاش۔ جب یوشافاش کا انتقال ہوا تو حکومت اور خلافت ابزار بن ہارون کی طرف آ گئی۔ یوشافاش نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر اپنے اس بیٹے کو خلیفہ و جانشین مقرر کیا۔ علامہ مسعودی تحریر فرماتے ہیں کہ پس اس طرح یہ وصیت ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس نور کو صلب عبد المطلب میں اور حضرت عبداللہ والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ودیعت کیا۔ ریفرنس برائے تفصیل حیدر کرار سید فضل حسین شاہ مشہدی کا صفحہ نمبر 150 سے 151 تک۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ پیغمبر ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے، اسی سبب سے ان کا ذکر قرآن مجید میں مخفی رکھا گیا اور ان کا نام نہیں لیا گیا، اور کچھ پیغمبر ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اس لیے ان کا نام لیا گیا، جیسے ارشاد خداوند تعالیٰ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں کہ اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کے احوال ہم نے سنائے تجھ کو اس سے پہلے، اور ایسے رسول جن کے احوال نہیں سنائے تجھ کو، جن کا نام نہیں لیا گیا، وہ پوشیدہ رہے۔ حکم خدا ہے کہ ہرگز زمین کو نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ کوئی عالم رہے جس سے میرا دین اور عبادت کا طریقہ لوگ سمجھیں، جو ان لوگوں کی نجات کا سبب ہو، جو ایک نبی کی موت کے وقت سے دوسرے نبی کے مبعوث ہونے تک پیدا ہوتے ہیں۔ سام کے بعد جناب ہود نبی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود کے درمیان بعض مخفی پیغمبر تھے اور بعض بظاہر مبعوث تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ایک پیغمبر بھیجے گا جس کا نام ہود ہوگا، چنانچہ اللہ نے بھیجا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہے، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ جب اپنے دین کے لیے اللہ اپنی زمین کو ہدایت کرنے والے کے بغیر ایک دن بھی نہیں چھوڑ سکتا تو اپنے آخری رسول کا بغیر ولی مقرر کیے کیسے چھوڑ دیتا؟ رسول کے انتقال کے وقت کیا رسول کا سابق انبیاء کی طرح منشاء الہی کے مطابق ولی نہ ہوگا؟ جب رسالت ختم تھی تو اس عہدے اور ملت کے سنبھالنے کا منصب امامت کو نہ مل گیا ہوگا جس کے لیے حضرت علی موجود تھے؟ اس لیے علی علیہ السلام بحیثیت امام نبوت کی نمائندگی اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے، جبکہ رسول کی مقبول حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ ریفرنس ترمذی و حاکم سے عمران بن حسین کی روایت۔ دور جدید کے محقق ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام وہ شخص ہیں جن کو رسول خدا نے اپنے بعد امام نامزد کیا تھا، اور وہ بربنائے نص امام تھے۔ امامت کے لیے انہوں نے لکھا کہ امامت جو خلفاء کی بجائے، جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اصطلاح ہے، مصالح عامہ میں نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنائے سے
بنائے سے کوئی امام بن جائے، بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے، اور نبی کے فرائض میں سے ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کی بجائے خود بحکم سری اس کو مقرر کرے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب اور امام حضرت علی کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ زندگی بھر امت سے آپ کا تعارف کراتے رہے کہ علی مع القرآن و قرآن مع العلی کہہ کے کبھی، اور کبھی علی مع الحق والحق مع العلی کہہ کر، کبھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کبھی انا دار الحکمہ وعلی بابھا، کبھی انت ومنا بمنزلہ ہارون من موسیٰ کہہ کر، کبھی مباہلے میں لے جا کر، کبھی کل ایمان کہہ کے، کبھی اپنا بھائی بنا کے، کبھی سفینے کی مثال سے نجات کی ضمانت دے کر، کبھی اپنا وزیر کہہ کر، کبھی اپنا خلیفہ کہہ کر، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا آخری سال آ گیا اور خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، حج سے فراغت کے بعد اپنا جانشین مقرر کر دو اور اپنا رب کی طرف مراجعت کرو۔ آپ نے حج کیا مگر اعلان خلافت کے لیے مسلمانوں کی ذہنیت کے پیش نظر متردد اور وحی الہی کے منتظر رہے، لیکن کوئی وحی نازل نہ ہوئی اور آپ نے مراجعت فرمائی۔ غدیر خم پہنچے تو وحی نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تم پر جو حکم نازل ہوا اس کو پہنچا دو، اگر ایسا نہ کیا تو تبلیغ رسالت ہی نہ کی، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ اگر نہ پہنچایا تو تبلیغ رسالت ہی نہ کی، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے مجمع میں آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس کے بعد دعا فرمائی کہ اے پروردگار جو اس کو دوست رکھے اس کو تو دوست رکھ، اور جو اس کو دشمن رکھے اس کو تو دشمن رکھ۔ ریفرنس اسلام پر کیا گزری، دوسرا ایڈیشن، صفحہ نمبر 101 از محمد باقر الشمس۔ غدیر خم میں مولا کے اعلان والی آیت کی تصدیق بہت سے مورخوں نے کی ہے۔ اس کا ریفرنس ہے علی فی القرآن، اور تمام تر ریفرنسز یہاں پہ صفحات کے نمبر کے ساتھ تحریر ہیں۔ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 میں علامہ جسکانی نے ابو بکر سکری سے، ابو بکر نے عبداللہ ابن ابی اوفی سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور سے سنا کہ آپ غدیر خم کے مقام پر فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ تفسیر طبری کے حاشیے پر تفسیر نیشا پوری جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 195 میں نظام الدین ابو بکر نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ مذکورہ آیت غدیر خم کے دن حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، جس کے بعد حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی سے ملے اور کہا اے ابن ابی طالب آپ کو مبارکباد ہو، آپ میرے اور تمام مومنین مومنات کے مولا بن گئے۔ اسی تفسیر کا ذکر عینی فی شرح بخاری اور السیوطی فی دار المنشور میں کے علاوہ بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ غدیر خم میں مولا کے اعلان والی آیت کی تصدیق بہت سے مورخوں نے کی ہے۔ غدیر خم میں حضرت علی کے مولا ہونے کے اس اعلان کے بارے میں تفسیر کبیر فخر الدین رازی میں مروی ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت علی سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اے علی مبارک ہو تم کو، تم میرے مولا ہوئے اور ہر مسلمان کے بھی مولا ہوئے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور احمد ابن حنبل جیسے بہت سے مورخین اور علماء نے رسول اللہ کے 16 صحابیوں سے روایت کیا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے ندائے عدالت انسانی، مصنف جارج جرداق، بیروت، لبنان، اور اس کے مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی۔ جمعۃ الوداع کی عظیم الشان خطبے میں سرور کائنات نے 2 گراں قدر احادیث ارشاد فرمائیں، ایک حدیث ثقلین، دوسری حدیث غدیر۔ حدیث ثقلین یہ ہے
کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری طلبی بارگاہ الہی میں ہوئی ہے اور میں نے لبیک کہہ دی ہے۔ میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان گراں بہا چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ قرآن کریم اور میرے اہل بیت یعنی میری اطرت، خیال رکھو کہ تم ان دونوں سے میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر قیامت کے دن وارد ہوں گے۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہے تو میرے بعد قیامت تک گمراہ نہ ہوگے۔ حدیث ثقلین کے بعد حصہ دوم حدیث غدیر ہے کہ جس میں حضور اکرم نے فرمایا، اے لوگوں، میرا خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور ان کی جانوں پر تصرف رکھتا ہوں۔ بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ خداوند دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے۔ مدد کر اس کی جو اس کی مدد کرے، اور چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے۔ ریفرنس ہے تاریخ ابن کثیر، مسند امام احمد حنبل، صحیح ترمذی، محب الدین طبری، ابن الاثیر، فخر الدین رازی، اربعین، سبت ابن الجوزی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہ وغیرہ۔ اسی بات کو امیر علی نے اپنی کتاب اسپرٹ آف اسلام میں باب نمبر 8 صفحہ نمبر 290، 292 اور 293 پر اس طرح سے کہا کہ کثرت سے شہادت اس امر کی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اس کا اعلان بہت موقعوں پر فرما دیا تھا، خاص طور پہ حجت الوداع سے واپسی پر بمقام غدیر خم قیام فرما کر اس وقت کی اپنی تمام امت کے سامنے جو آپ کے ہمراہ تھی اس امر کا اعلان ایسے الفاظ سے فرما دیا تھا کہ کسی کو بھی آپ کی تقرری جانشین کے اس مفہوم کے متعلق شک و شبہ نہیں رہ سکتا۔ امام ابو حامد محمد الغزالی کے ہاتھ کا لکھا ہوا سراء العالمین کا نسخہ کتب خانہ خدیویہ مصر میں موجود ہے، جس میں انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت علی کی جانشینی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ غدیر خم میں اعلان ولی ہونے کے بعد ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، ہم نے اسے قبول کیا، تم نے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، اب تم اپنے ابن عم کو ہماری گردنوں پر سوار کرتے ہو، کیا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ہاں یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اس پر وہ اعرابی کہہ کر چلنے لگا، خداوند اگر یہ تیری طرف سے ہے تو جو حضرت محمد نے فرمایا تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر، ورنہ محمد کو اپنے عتاب میں لے لے۔ ابھی اپنے ناقے تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر گرا اور وہ وہیں مر گیا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورہ معارج کی پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3، یعنی مانگنے والے نے اوپر سے گرنے والے پتھر کا عذاب کو مانگا جس سے کافرین کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد اعلانات اور نزول آیات اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ رسول نے کار رسالت انجام دیتے ہوئے اپنی رحلت سے قبل حضرت علی کو مولا اور اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، جو انبیاء کی روایت کے مطابق انہوں نے انجام دیا، اور اس کے بعد مزید کسی اعلان یا وصیت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 20 کے رکوع 7-8 میں بصراحت موجود ہے کہ خلیفہ اور جانشین بنانے کا حق صرف خداوند کریم کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام انبیاء کا تقرر خود کیا اور ان کے جانشین کو خود مقرر کرا دیا۔ اپنے کسی نبی تک کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ بطور خود اپنا جانشین مقرر کرے۔ خدا نے رسول کریم کا جانشین حضرت علی اور ان کی 11 اولادوں کو مقرر فرمایا۔ ینابیع المودہ، جس کا سنگ بنیاد دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر رکھا گیا، اور آیہ ولایت اور واقعہ تبوک صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 272 سے استحکام پیدا کیا۔ پھر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کے حکم کے نفاذ کا فرمان جاری فرمایا، اور یہ آیہ بلغ کے ذریعے سے اعلان عام کا حکم نافذ فرمایا۔ ریفرنس 14 ستارے مولانا سید نجم الحسن قبلہ کراروی صفحہ نمبر 129۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 77 یعنی 77 پہ باقاعدہ ایک اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے، مین ہیڈنگ کا،
وہ ہے بوقت رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ انتہائی پاک و پاکیزہ جگر گوشہ عبداللہ ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا روشن چراغ، لطیف تبسم اور شیریں کلام کا پیکر، بلند پایہ سخی بے نظیر شجاع، دلوں کا فاتح، بانی اسلام، اشرف المسلمین، صادق و امین مجسمہ ایمانی، سراپائے یزدانی، اول خلقت نوری، نگاہ مشیت کا منتخب، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخر قریب ہے۔ کفر کو دور کرنے والی صدا دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ لوگوں کے دلوں کی آزمائش کے لمحات قریب سے قریب تر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر دائرۂ فکر کا بلند مرکز اور ہر صحیح دلیل اور منطق کی اصل زندگی کی موت سے آخری کشمکش ہے۔ تاریخ کے حوالے سے زہر دیے جانے کے اثرات شدت سے نمایاں ہیں۔ ریفرنس: امام ابو حامد محمد غزالی کی کتاب سراء العالمین، صفحہ نمبر 7 اور مشکات الشریف کے باب نمبر 3 صفحہ نمبر 58 سے واضح ہے کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی۔ آفتاب جیسی روشن آنکھیں بند ہونے کو ہیں، شمشیر براق جیسی ارادوں کی پختگی اور زبان پر خدائی باتیں ختم ہونے سے قبل وصیت لکھنے کے لیے دوات، کاغذ اور قلم طلب کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لکھنے کی چیزیں لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور پر مرض غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر صحابہ نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ شور بہت ہو گیا اور آپ نے فرمایا میرے پاس سے نکل جاؤ اور میرے پاس تم کو جھگڑا نہیں چاہیے۔ ابن عباس یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ بے شک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، رسول اللہ کی تحریر کے درمیان یہ چیز حائل ہو گئی۔ راوی ابن عباس۔ ریفرنس: صحیح بخاری جلد نمبر اول، باب نمبر 81، حدیث نمبر 114، جلد سوم، باب 390، حدیث نمبر 629۔ اس روایت کے علاوہ بھی اس موضوع پر طبری، شرح نووی، مسند احمد اور شرح نہج البلاغہ، صحیح مسلم وغیرہ میں روایتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ صحیح بخاری ہی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270 پر روایت بھی درج ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ افسوس، صد افسوس، آن حضرت کو اختلاف اور بیکار بحث کی وجہ سے کچھ لکھوانے کا موقع نہ دیا۔ یہاں مقصد روایت کی تفصیل میں جانے کی بجائے یہ کہنا ہے کہ جب رسول بغیر مرضی رب کوئی گفتگو ہی نہ کرتے تھے تو گمراہی سے بچانے کے لیے نوشہ لکھنے کے فرمان میں بھی مرضی رب شامل ہوگی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس حکم عدولی میں مصلحت کیا تھی۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کی 114/3 سطر نمبر 27، چاپ اول، مصر بیروت، و جلد 79/12 سطر نمبر 3، مندرجہ عدالت صحابہ کا نظریہ، مؤلف ڈاکٹر احمد حسین یعقوب، مترجم مولانا روشن علی نجفی۔ یہ یعنی تمام تر ریفرنس، کیونکہ بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے اس لیے اس کے اتنی دقت میں جا کے مؤلف نے ریفرنسز دیے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ روایت بھی ان تمام تر ریفرنسز میں موجود ہے کہ خود حضرت عمر فاروق نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے رسول کو تحریر لکھنے سے روک دیا تاکہ وہ حضرت علی کے خلافت نہ لکھ جائیں، کہ حضرت عمر یہ نہ جانتے تھے کہ غدیر قوم میں رسول تو بحکم خدا حضرت علی کو اپنا ولی اور جانشین ہونے کا اعلان بھرے مجمع میں کر چکے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو مولا بننے پر مبارکباد بھی دی تھی۔ جب حضرت اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کر چکے تھے تو پھر یہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وصیت میں اسلام اور امت کو انحراف اور بردباری سے بچانے کے لیے کوئی شورائی نظام معین فرمانا چاہتے ہوں، اس کے خد و خال اور حدود کی تفصیل سے آگاہ کرنا چاہتے ہوں، اسلامی معاشرے کی فکری اور روحانی تربیت کا خاکہ دینا چاہتے ہوں، اور جب کاغذ نہ ملا تو حضرت علی سے راز کی باتیں کی، حضرت علی سے رازدارانہ گفتگو
حضور اکثر و بیشتر کرتے رہتے تھے۔ امام نسائی نے خصائص میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ ابن مردویہ کہتے ہیں کہ انس سے مروی ہے کہ جناب رسول خدا نے طائف کے محاصرے کے روز یعنی حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر دیر تک راز کی گفتگو کی۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے ابن عم سے بڑی طویل سرگوشی فرمائی۔ جب اس کا چرچہ آن حضرت تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے علی سے حسد کیا۔ طویل سرگوشی کے واقعے کو تاریخ حبیب السیر جلد نمبر اول کا جزء نمبر سویم کے صفحہ نمبر 166 اور معارج النبوت میں اس طرح سے لکھا گیا۔ ترجمہ: جناب رسول خدا نے حضرت علی مرتضیٰ کو طلب کیا اور بہت دیر تک ان سے خلوت میں راز کی باتیں کرتے رہے۔ یہ امر صحابہ کے لیے تعجب کا باعث ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے علیحدہ اپنے ابن عم سے خلوت میں راز کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، اے عمر، میں اپنے ارادے سے اس سے راز کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ خداوند عالم کے حکم سے راز کی باتیں اس سے کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ام المومنین حضرت سلمہ سے جو روایت منسوب ہے کہ وقت آخر حضور نے حضرت علی سے جو رازدارانہ گفتگو کی وہ اس وقت ہوئی جب انہیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ گفتگو بھی من جانب اللہ ہی ہوگی۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ قسم بخدا بوقت وفات حضرت سے قریب ترین مرد علی بن ابی طالب تھے۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا، اس کی صبح کو آپ نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ میرا خیال ہے کہ علی کو آپ نے کسی کام کے لیے باہر بھیجا تھا۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا کہ علی آ گئے؟ اتنے میں قبل طلوع الشمس علی آ گئے۔ یہ خیال کر کے کہ شاید علی سے رسول اللہ کو کوئی خاص کام ہے، ہم سب باہر چلے گئے۔ اس دن ہم خانہ عائشہ میں تھے۔ میں نکلنے والوں میں سب سے آخری تھی اور میں پردے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ان سب سے زیادہ میں دروازے کے نزدیک تھی۔ میں نے دیکھا کہ علی نے اپنا سر جناب رسول خدا کی جانب جھکایا اور حضرت علی سے بصیغۂ راز سرگوشی کرتے رہے۔ بس علی ہی وہ شخص ہے جو رسول مقبول کے پاس سب سے آخر تک رہے۔ بس حضرت نے علی سے راز کی باتیں کرتے کرتے انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سلسلے میں بعض مورخ خاموش ہیں کہ حضرت علی سے کیا راز کی باتیں اور کیا رازدارانہ گفتگو ہوئی۔ بسلسلہ خلافت حضرت علی کی خاموشی اور صبر کرنے پر ان کے بیانات واضح کرتے ہیں کہ رسول نے انہیں قیامت تک آنے والی باتوں سے آگاہ کیا تھا، صبر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس سلسلے میں سلیم بن قیس ہلالی کا بیان بھی ہے۔ سلیم بن قیس کوفی عامری ہلالی تابعی ہیں جنہوں نے 5 ائمہ حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہم السلام کا زمانہ دیکھا۔ انہوں نے اپنی کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں بسند خود صفحہ نمبر 100 اور 101 پر لکھا کہ جب رسول نے لکھنے کے لیے کاغذ طلب کیا اور نہیں دیا گیا اور وہ ناراض ہوئے، حضرت علی سے رازدارانہ باتیں کرتے رہے۔ طلحہ کے دریافت کرنے پر بتلایا کہ رسول اللہ نے مرض الموت کے وقت مجھے 1000 باب کی تعلیم دی۔ میرے لیے ہر باب سے 1000 باب اور کھل گئے۔ اے طلحہ، جب تم لوگ باہر چلے گئے تو وہ بات رسول اللہ نے مجھے بتائی جس کو تحریر فرمانا چاہتے تھے، عام لوگوں کو اس بات کا پابند بنانا چاہتے تھے۔ جبرائیل نے رسول اللہ کو آگاہ کیا تھا کہ اللہ کو اس امت کی تفرقہ بازی اور اختلاف کا علم ہے۔ پھر رسول اللہ نے ایک صحیفہ لکھا اور اس چیز میں وہ چیز تحریر فرمائی جس کو آپ اسی کاغذ پر تحریر فرمانا چاہتے تھے۔ اس نوشتے پر 3 آدمی حضرت سلیمان، حضرت ابوذر اور مقداد کی گواہی کرا لی تھی۔ جن ائمہ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حکم دیا تھا ان کے نام بتائے تھے۔ رسول اللہ نے پہلا نام میرا لیا تھا، پھر میرے بیٹے حسن کا اور پھر حسین کا، پھر میرے بیٹے حسین کے 9 فرزندوں کا نام لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابوذر، اے مقداد، ایسا ہی تھا۔ ان دونوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ عزیز سامعین، اب اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 82 اور ہیڈنگ ہوگی تدفین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔